علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ رموز بے خودی کے اندر، جس میں حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یہ اس کا عنوان ہے۔ نظم کا فارسی کی نظم ہے۔ اس نظم کے دو حصے ہیں بنیادی طور پہ، جس کے پہلے حصے میں علامہ اقبال عقل اور عشق کا مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں عقل کیا ہے اور عشق کیا ہے، بہت خوبصورت ایک وہ ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں چند اشعار پڑھتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے جو ہے اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ایک اس کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ عقل گوید شاد شو آباد شو، یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ بس خوش رہو اور ایسے مثلا زندگی گزارو، اور یہی یہی زندگی ہے، یعنی خوشی میں اور سرور میں اور جو ہے نا لطف میں زندگی ہے۔ عشق کیا کہتا ہے؟ عشق کہتا ہے عشق گوید بندش و آزاد شو، عشق کہتا ہے کہ بندگی میں جاؤ، خدا کی بندگی میں جاؤ، اگر خدا کی بندگی میں چلے گئے تو پھر آزاد ہو۔ حقیقی آزادی، حقیقی حریت جو ہمیں مکتب کربلا سے ملتی ہے، امام حسین علیہ السلام سے ملتی ہے، وہ یہی ہے۔ تمام انبیاء نے یہی کام کیا۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیں، لوگوں کو کہا کہ صرف خدا کی بندگی کریں، صرف خدا کی بندگی کریں اور طاغوت کا انکار کریں۔ یہی درس امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ اگلا شعر ہے، کہتے ہیں کہ عشق را آرام جان حریت است، عشق جو ہے وہ حریت کے ساتھ، حریت کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، وہ وہاں پہ پرسکون ہے، وہ مطمئن ہے جب وہ حریت کو تلاش کر لیتا ہے۔ ناقش را ساربان حریت است، یعنی جو حریت، اگر اونٹ ہو تو اس کا جو ساربان ہے، اس کے جو اونٹ کی مہار پکڑا ہوا ہے، وہ عاشق ہے، وہ عشق ہے۔ یہ عشق ہے جو انسان کو حریت کے اس درجے پر لے کے جاتا ہے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں کہ ما سوا اللہ را، حالانکہ میری فارسی اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اس کو پروننسیشن شاید وہ بہرحال اس کا ترجمہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ کہا کہ ما سوا اللہ را مسلمان بندے نیست، مسلمان جو ہے، حقیقی مسلمان اور مومن، وہ خدا کے علاوہ کسی کا بندہ نہیں ہے، کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کی بندگی نہیں کر رہا، کسی کی غلامی نہیں کر رہا، کسی کا اسیر نہیں ہے، فکری سوچ سے اور کسی بھی لحاظ سے۔ پیشے فرعونی سرش افکندہ نیس، یعنی اس کا سر کسی فرعون کے سامنے جھکا ہوا نہیں ہے، یہ ہے آزاد انسان۔ پھر فرمایا کربلا کے بارے میں اسی نظم کے اندر، خون او تفسیر ان اسرار کرد ملت خوابیدہ را بیدار کرد، فرمایا کہ اس خون نے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے خون نے یہ اس تفسیر کا راز ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور اس ملت کو بیدار کیا ہے، اس کو جگا دیا ہے۔ اب یہ اگلا جو شعر ہے نا، یہ سنیے گا، یہ وہ شعر ہے جس تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، جو کربلا کی یہ وہ تفسیر ہے، یہ وہ اینگل ہے جس کو بیان ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ تہ لا چون از میان بیرون کشید، لا کہتے ہیں نہیں، انکار، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار۔ امام نے جو لا یعنی نہ کیا، انکار کی، بیت خدا کے علاوہ ہر اس کی بندگی کو نہ کی، یہ جو نہ کی تلوار جب امام نے اپنے میان سے نکالی، از رگ ارباب باطل خون کشید، یعنی جو جھوٹے خدا تھے ان کی رگ پر اس تلوار کو چلایا اور ان کو ذبح کیا، یعنی کمال ہے۔ کربلا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو ظاہراً امام علیہ السلام کو بہت دردناک طریقے سے امام علیہ السلام کو شہید کیا، اور شمر نے امام علیہ السلام کو ذبح کیا۔ لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ اسی کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے تمام جھوٹے خداؤں کو، جھوٹے یزیدوں کو، ہر دور کی یزیدیت اور ان یزیدی نظاموں کو، ان کی رگ پر امام نے تلوار پھیری ہے، امام نے ان کو ذبح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، فرمایا اللہ کو یعنی صرف خدا ہے، اس نقش کو، اس جملے کو صحرا پر یوں لکھ دیا، اس طرح سے لکھا، سطر عنوان نجات ما نوشت، یعنی اصل میں ہماری نجات کی جو انہوں نے امام علیہ السلام نے نا وہ ہمارے لیے لکھ دیا کہ یہ اس میں تمہاری نجات ہے، یہ ہے وہ راز جو امام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور آخری اس کا میں شعر آپ کو پڑھ دوں، کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، ہم نے قرآن کا جو رمز ہے، جو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن جو ہمیں درس دینا چاہتا ہے، پورے قرآن کو اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ ہم نے حسین سے سیکھ لیا ہے۔
ز آتش او شعلہ اندوختیم، یہ جو ہمارے اندر آگ ہے، یہ جو ہمارے اندر آگ ہے اس حریت کی، یہ جو اس غلامی کے خلاف، اس یزیدی نظام کے خلاف جو آج دنیا پر حاوی ہے، اس کے خلاف ہمارے اندر یہ جو شعلہ بھڑک رہا ہے، یہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے لیا ہے۔